الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے. اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت، بشیر و نذیر اور معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے پیش نظر ہمیں اسلامی ہدایات کے مطابق آج کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے خاص کیا ہے کہ اس دن ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں. اور اسی کے تحت ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. لہٰذا آج کے دن کو اس لیے بھی متعین کیا گیا تاکہ عبادت اور ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ باتیں بھی بتائی جائیں، کچھ ایسی باتیں سیکھی جائیں اور سکھائی جائیں جو ہماری زندگی میں فائدہ مند ہو سکیں، ہم کو فائدہ دے سکے اور دنیا اور آخرت میں ہم سرخروئی حاصل کر سکیں، کامیابی حاصل کر سکیں. اس لیے ہمیں ایسے موقع پر اپنے عملوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایسے عمل کے طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے، ایسے عمل کو کرنے کی ضرورت ہے جن اعمال کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا قرب، اس کی نزدیکی حاصل کر سکیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو سکیں. اللہ ہماری گناہوں کو بخشے، ہماری خطاؤں کو بخشے
اور اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں بہت سارے ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کو اگر ہم کریں تو اس کے بہت سارے فائدے، بہت سارا ثواب اور بہت زیادہ عظمت والی بات کہی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اس قاعدے کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو کام بھی کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ رب العالمین کا اس پر حکم ہو، یعنی اس کام کے کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہو، اور ساتھ ہی اس کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا اس طریقے کے مطابق اس کام کو ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر وہ چیز ہم سے قبول فرمائے گا۔ اگر ہمارا عمل اس طرح کا نہیں ہے تو خواہ ہم جتنا بھی اچھا عمل کریں، جتنا بھی بہترین عمل کریں، جس کو اچھا عمل کہا جا سکتا ہے، بہترین عمل کہا جا سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اسی اچھے عمل کو اور اسی بہتر عمل کو شریعت نے اپنی زبان میں بدعت کہا ہے، یعنی ایسا اچھا عمل، ایسی چیز یا ایسا عمل جو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی بہتر ہے، مگر شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، نہ شریعت کا اس پر کوئی حکم موجود ہے، تو وہ بدعت ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بدعت اس عمل کو کہا گیا کہ جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا کوئی حکم موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ مردود عمل، عمل فاسد کو بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ عمل مردود ہے اور وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ محدثات ہے، کل محدثہ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر وہ کام وہ محدث ہے، اور محدث کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے طرف لے جانے والی ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیل آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جب ہم یہ بات رکھتے ہیں اور کسی کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ بدعت کے کام کو انجام مت دیجیے، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے ہم سے کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ منع کہاں ہے؟ اس کا سوال یہی ہوتا ہے کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، غور سے سمجھیے گا، وہ چیز شریعت میں منع کہاں ہے؟ یعنی شریعت نے جیسے کہ چوری کو، سود کو، زناکاری کو، شرک کو، بدعت کو منع کیا ہے، ویسے اس کام کا نام لے کر کہاں شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ کام مت کرو؟ یہ اس کا سوال ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ جب آپ ان کو کہتے ہیں تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہم کو نہیں پتا کہ کیا ہے، نہیں ہے، ہم نے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہمیں اکثر دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں معاشرے میں، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا حل علماء ہی بتائیں گے، مگر اس وقت ایک انسان کچھ دیر کے لیے کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات اس گہرائی کو سمجھنا ہے کہ شریعت نے بدعت کس کو کہا ہے، شریعت نے بدعت کس کو کہا ہے، کس کام کو بدعت کہا گیا ہے۔ تو یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں تو ساری بات خلاصے کے طور پر صاف ہو جائے گی۔ دیکھیے، شریعت نے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے جس کو اوامر کہا جاتا ہے،
یعنی جس کو کرنے کا حکم ہے. جیسے مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھنی ہے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز کو ہمیں پڑھنا ہے. ساتھ میں نفل نمازوں کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس کے بعد تم اگر چاہو تو نفل نمازوں کو ادا کرو. اور کچھ نفل نمازیں ان نمازوں کے سنتوں کے طور پر دی گئی ہیں. اسی میں سے جمعہ کی نماز بھی ہے، جمعہ کے بعد 4 رکعت 2 کر کے. تو یہ کیا ہے؟ حکم ہے. اور کچھ کام ایسے ہیں شریعت میں جس کو منع کر دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں کرنا ہے. کیا کہا گیا؟ اس کو نہیں کرنا ہے، یہ تم پر حرام ہے. یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ گناہ کا عمل ہے. اس کام کو اگر کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا متعین کی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے نواہی. نہا کی جمع ہے، نہا مطلب ہو گیا منع کیا ہوا، تو اس کی جمع نواہی، یعنی وہ کام جن کو منع کر دیا گیا ہے. اور اوامر وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب اس میں آپ جو چیز دیکھیں گے اس تعلق سے یہ چیز کہ یہ بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے تعلق سے بتایا ہو کہ یہ بدعت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ ایک کلی قاعدہ کے تحت کہا گیا ہے کہ جو نئے امور پیدا ہوں وہ بدعت ہے. جو نئے امور پیدا ہوں وہ بدعت ہے. اب وہ نئے امور کیا ہیں؟ تو اس نئے امور کی یہاں پر اس حدیث کے اندر توضیح کی گئی ہے. توضیح کیا کی گئی ہے کہ دیکھیے، ہمیں بتایا گیا ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم جب 5 وقت کی نماز ادا کریں تو فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، اور عصر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی بھی 3 رکعت فرض ہے، اور عشاء کی 4 رکعت فرض ہے. اس فرض کے بعد اب اس میں جو ہم اضافہ کریں گے، اس میں جو ہم اضافہ کریں گے، مان لیجئے فجر کی 2 رکعت فرض ہے. اگر کوئی 3 رکعت پڑھتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا. بات کو غور سے سمجھیے گا. 2 رکعت اس نے فرض پڑھا، اور فرض کے ساتھ ہی 2 رکعت کے ساتھ اس نے 1 رکعت اور بھی پڑھی فجر میں، صبح کی نماز میں. تو آپ اس آدمی کو کہیں گے کہ تم نے یہ غلط کیا، تو وہ کہے گا کہ کہاں ہے شریعت میں ہمیں دکھائیے کہ 3 رکعت پڑھنا حرام ہے. فجر کی 3 رکعت پڑھنا حرام ہے یا غلط ہے یا نہیں پڑھنا چاہیے، کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ تو آپ اس کو کیا دکھلائیں گے؟ کون سی حدیث کی کتاب سے دکھلائیں گے؟ کہاں سے دکھلائیں گے؟ نہیں ہے. نہیں ہے اس کا مطلب وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہی ہے بدعت. یہی ہے بدعت. کیا ہے؟ یہی بدعت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دلیل دکھائیے، تو وہ بدعت کی تعریف نہیں سمجھا ہے. تو آپ گہرائی سے سمجھیے، اللہ کے رسول بدعت کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا کوئی حکم موجود نہیں ہے، جس پر ہمارا کوئی حکم موجود نہیں ہے. کوئی حکم سے مراد نہ اس کے کرنے کا حکم موجود ہے، نہ اس کے نہیں کرنے کا حکم موجود ہے، یعنی ہاں اور نہ دونوں طرح کا حکم موجود نہیں ہے. فَهُوَ رَدْ، تو وہ ایک مردود عمل ہے، لغو عمل ہے، فضول عمل ہے، ایک نیا کام ہے، ایک نئی بات ہے. اور یہی نئی بات کیا ہے؟ بدعت ہے. اور یہ حدیث اس معنی میں ایک صحابی رسول نے بھی کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا حکم دیا ہے کہ وصیت کیسے کیا جائے گا، اور وصیت میں اگر کوئی سامان ہے، جائیداد ہے، تو وہ کیسے تقسیم کیا جائے گا. اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اس طریقے کے خلاف ایک شخص نے تقسیم کی. اس پر صحابی رسول نے اس حدیث کو پڑھا اور کہا کہ یہی بدعت ہے. اب اس نے یہ دلیل مانگی کہ کہاں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تقسیم نہیں کرنی چاہیے، کہاں ہے؟
تو کہاں نہیں ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کام کو اسی طرح کرنا ہے۔ اب اس میں آپ الگ سے جو نیا چیز ایڈ کر رہے ہیں اور اس کی آپ دلیل مانگ رہے ہیں کہ یہ کہاں ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے، وہ نہیں بتایا گیا ہے، اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ نہیں بتایا گیا، تو نہیں ہونا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اب یہ بات ذرا سا نہیں سمجھ میں اگر آیا تو اس کو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کے جتنے بھی راستے تھے میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ یہ حدیث بھی غور سے سنیے کہ اللہ سے قریب ہونے کے جتنے بھی راستے تھے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اس میں کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جس کو نہیں بتایا گیا، یعنی جو طریقہ ہے اللہ سے قریب کرنے کے وہ سب میں نے تمہیں بتا دیے ہیں، اور اللہ سے دور کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا ہے، سب بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ محدث ہے، یعنی نئی چیزیں ہیں، اور ہر محدث کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کے جتنے بھی راستے ہیں میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اور اللہ سے دور ہونے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کرنے آئے، اور دین کو آپ نے مکمل کر دیا۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی دے دیا گیا ہے، اور جن چیزوں کی ہمیں دینی حیثیت سے ضرورت نہیں تھی اس کو نہیں دیا گیا ہے، یا اس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ اب مزید اس میں ٹوہ میں پڑنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چیز عبادت کا ہوا، یعنی عبادت کے جتنے طریقے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی نیا عبادت کا طریقہ آ رہا ہے تو وہ حرام ہے، اور یہاں آپ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ تمہارے درمیان حلال بھی واضح کر دیا گیا ہے، حرام بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ جو کسی معاملے میں شک میں پڑ جائے، اس کو نہیں سمجھ میں آئے کہ شریعت میں اس کا کیا مسئلہ ہے، نہیں معلوم ہو سکے، کسی معاملے میں وہ شک میں آ جائے، تو اس کو وہ حرام ہی سمجھے، اس کو وہ حرام ہی سمجھے۔ اور ایسا مسئلہ کہ جس کے بارے میں رخصت دیا گیا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اب جیسے مثال کہ بھینس کے گوشت کھانے کی کتاب اور سنت میں کیا دلیل ہے؟ تو اس کا کیا دلیل ہے؟ مگر یہ ہے کہ یہ مضر نہیں ہے صحت کے لیے، تو اس کو کھا سکتے، یہ اللہ کی رخصت ہے۔ تو عبادت میں کوئی نیا طریقہ تلاش کر دینا یا جوڑ دینا یہ بدعت ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ مگر جو اباحت ہے، یعنی جو آپ کے کھانے پینے لباس کے متعلق ہے، اس میں یہ آپ کو قاعدہ بیان کیا گیا کہ اس کے تعلق سے آپ کو رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، سوائے ان حرام چیزوں کی جس کی شریعت نے وضاحت کر دی ہے۔ ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر بقیہ آپ کے پاس جو بھی چیز آ رہے ہیں وہ سب کھانے کے لیے ہے، آپ کھائیں۔ اس میں آپ کو اب یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اچھا نوڈل کھانا کیسا ہے، اچھا چاؤمین کھانا کیسا ہے، اس کی کیا دلیل ہے حدیث میں، قرآن میں، یہ نہیں، یہ آپ کے لیے رخصت ہے۔ لیکن عبادت میں رخصت کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی ہے، اس لیے کہ آپ عبادت ہی بتانے کے لیے آئے تھے، آپ اسی بات کے لیے آئے تھے کہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور طاغوت کی بندگی سے روکا جائے۔ تو عبادت ایسا نہیں تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے عبادت نہیں ہو رہی تھی، آپ آئے تو عبادت بتائے، اس سے پہلے کے لوگ عبادت نہیں کر رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ پہلے والے بھی عبادت کر رہے تھے، بعد والے بھی عبادت کر رہے ہیں، اور اس دور میں مشرک کافر مسلمان سبھی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اس لیے آئے کہ آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ صحیح عبادت کیا ہے، جو تم عبادت جس کی کر رہے ہو تو کس کی عبادت تمہیں کرنی چاہیے۔ اور تمام انبیاء کے مشن کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کر کے واضح کی ہے۔ پہلی دفعہ یعنی پہلی چیز جو انبیاء کے بعثت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ کیا بتایا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल इसीलिए भेजा कि वो लोगों को जाकर बताएं कि तुम अल्लाह की इबादत किस तरह कर सकते हो और तागूत की इबादत से किस तरह अपने आप को बचा सकते हो। वरना ऐसा बात नहीं है कि लोग इबादत करना नहीं जानते थे, इबादत करना जानते थे, मगर सही इबादत क्या है ये नहीं जानते थे। इसके बाद फिर और भी मकासिद को बयान किया गया है कि वो किताब पढ़ते हैं, तुम्हें उस बात की जानकारी देते हैं जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारे नफ्सों को गंदगियों से और गुनाहों की गंदगी से पाक और साफ करते हैं, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। ये सब बाद में अल्लाह ने जिक्र किया है, मगर सबसे पहले अंबिया के मिशन को क्या किया गया है, वाज़ेह किया गया, इबादत की। तो अब आप ये कहें कि इबादत के तरीके में ये तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छूट गया, ऐसा करने से और सवाब होता। सवाब का जो मामला है वो इबादत से ही ताल्लुक़ रखता है, खाने पीने से ताल्लुक़ नहीं रखता है। मान लीजिए कि अगर आज जुमा का दिन है, अगर आज आप में, हम में, सबके घरों में अगर बिरयानी बना है और किसी के घर बिरयानी नहीं बनी है मिसाल, तो अब ये बताइए कि जिसने जुमा के दिन बिरयानी खाया उसको क्या सवाब मिला, और जिसने जुमा के दिन चावल और भात ही खा लिया, चावल दाल खा लिया, उसको क्या सवाब मिला। तो इसका ताल्लुक इबादत से नहीं है ना। तो ये बताने के लिए अल्लाह के रसूल नहीं आए कि जुमा जुमा तुम लोग गाय का गोश्त ही खाना या बकरी का गोश्त खाना, ये बताने नहीं आए। इसलिए इसमें हमको रुखसत है। हाँ, ये बताया गया है कि हराम चीज मत खाओ, हराम चीज मत खाओ, शराब मत पियो, ये सब चीजें वजाहत कर दी गई, क्योंकि इससे तुम्हारा नफ्स गंदा होगा और फिर तुम अल्लाह की इबादत में कोताही करोगे। तो इस तरह के बहुत सारे अमाल बताए गए, मगर उसका कायदा कुल्लिया मैंने सोचा कि पहले वाज़े कर दूं कि उसका कायदा कुल्लिया एक ही है कि आप जो भी अमल करें उस अमल के बारे में आपको ये पता होनी चाहिए कि वो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं। जैसे देखिए, एक हदीस और बयान करके और हम अपनी बात को वाज़े करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने वज़ू किया कमा उमेरा, जिस तरह के मैंने हुक्म दिया, फिर उसने नमाज पढ़ी कमा उमेरा, जिस तरह के मैंने उसे हुक्म दिया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन अमल, तो उसके पिछले जो भी जिस तरह के भी अमाल हैं गुनाह के, वो सब माफ़ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ क्या शर्त लगाया गया? जिसने वज़ू की और जिसने नमाज पढ़ा उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया गया? नहीं, यहाँ शर्त लगाया गया कि जिसने वज़ू की उस तरह जिस तरह मैंने उसे हुक्म दिया। तो अब आप हमको बताइए कि हम में से कितने लोग हैं उस तरह वज़ू करते हैं जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो इसलिए वज़ू के तरीके को सीखना ज़रूरी है, वरना हाथ मुंह और पांव धो लेने से भी वज़ू हो जाता है, मगर उससे नमाज नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? उससे नमाज नहीं होगी। इसीलिए फ़ुक़हा कराम कहते हैं वज़ू की दो किस्में हैं, एक वज़ू वो जो पाकी के लिए आप करते हैं, और एक वज़ू वो जो आप नमाज के लिए, सलात के लिए करते हैं। दोनों में फ़र्क है। हाथ पांव और चेहरे का धुल लेना भी वज़ू का इत्लाक इस पर होगा, लेकिन क्या इससे आपकी नमाज हो जाएगी? क्योंकि ये वो नमाज वाली वज़ू नहीं हुई। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, जिसने उस तरह वज़ू किया जिस तरह मैंने हुक्म दिया, और फिर नमाज भी उस तरह पढ़ी जिस तरह से मैंने हुक्म दिया, तो जाकर उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब आप यहाँ अगर सवाल करें कि अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन करने का हुक्म दिया है, नमाज में रफ़ुल यदैन करने का हुक्म दिया है, नमाज में सूरह फातिहा के ख़त्म होने पर आमीन कहने को कहा है, तो बात यह है कि आपने क्या कहा, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मैंने नमाज पढ़ी उसी तरह तुम पढ़ना। इस बात का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया ना। और ये भी कहा कि जिस तरह मैंने पढ़ा, जिस तरह उसे हुक्म दिया गया उस तरह। तो किस तरह हुक्म दिया गया, तो ये हुक्म समझना जरूरी है। तो क्या आपने नमाज पढ़ी जिसमें रफ़ुल यदैन नहीं था? क्या आपने ऐसी नमाज पढ़ी जिसमें आमीन नहीं था? क्या आपने ऐसी नमाज पढ़ी जिसमें सूरह फातिहा मुक्तदी और इमाम दोनों ने नहीं पढ़ा था, या एक ने पढ़ा था एक ने नहीं पढ़ा था?
ऐसी कोई नमाज नहीं है। तो ये आपका हुक्म हुआ, ये आपका हुक्म हुआ। इस पर अब ये दलील नहीं मांगी जाएगी कि कहाँ मना है या किया कि नहीं। ये एक उसूल सिखा दिया गया, जो जरूरत नहीं था उसको छोड़ दिया गया। हर चीज की वजाहत जरूरी नहीं है, उतना ही बताना है, शरीयत ने उतना ही बताया जिसको आपको करना है। तो इसी तरह से शरीयत ने बहुत सारे आमाल भी हमें बताए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उन्हीं अमलों में से ये चीज़ भी है कि जो इन अमलों को करे, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाते हैं। उसमें एक अमल ये भी बताया गया है कि जो शख्स सूरह इखलास, जिसको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद कहते हैं हम लोग, सूरह इखलास, ये सूरह इखलास जो 10 मरतबा पढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाते हैं। तो सूरह इखलास की बहुत सारी फजीलतें हैं। सूरह इखलास की अभी फजीलत है कि जो इसको एक मरतबा पढ़े 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। इसी तरह इसको मुअव्वज़तैन में भी शुमार किया गया है, यानी इसको पढ़ के आप किसी पर दम भी कर सकते हैं। ये पूरे तौहीद पर मुश्तमिल है। इसी तरह ये सूरत, इस सूरत के शान नुज़ूल में ये भी बताया गया है कि मक्का वालों ने आपसे सल्लम से कहा कि हम जिनको पूछते हैं उनके नसब और ख़ानदान को जानते हैं, आप जिस अल्लाह के तरफ हमें बुला रहे हैं उसका नसबनामा बयान कीजिए। तो आपने अल्लाह की जानिब से सूरह इखलास को पढ़ा। अल्लाह ने कहा यही मेरा नसबनामा है, उन्हें बयान कर दो। तो इसके फजीलत में ये बात भी आती है कि जो इसको 10 मरतबा पढ़ता है, जो इससे मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया है कि जो शख्स बाज़ार में दाखिल होते वक्त इस कलमे को पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्को लहुल हम्दो लहुल मुल्को लहुल हम्दो युही युमीतो व हुवा हय्युन ला यमूतो व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जो इस कलमे को पढ़ेगा बाज़ार में दाखिल होते वक्त, तो इसके लिए 4 बिशारतें दी गई हैं। पहली बिशारत यह है कि उसके लिए 10 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। दूसरी बिशारत यह है कि उसके 10 लाख बुराइयों को मिटा दिया जाएगा। तीसरी बिशारत यह दी गई है कि उसके 10 लाख दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। और चौथी बिशारत यह दी गई है कि उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। तो ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसको जब हम करेंगे तो ये सवाब जो हमें मिलने वाला है वो हमें मिलकर रहेगा, और इसको कोई भी काट नहीं सकता है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में से है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर किसी आदमी का बच्चा फौत हो जाए तो उसको आपने बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों से कि तूने मेरे बंदे के बच्चे को के रूह को कब्ज कर लिया। तो फरिश्ते कहते हैं कि हाँ। फिर अल्लाह कहता है तूने उसके दिल के टुकड़े को ले लिया। फरिश्ते कहते हैं हाँ। तो फिर वो अल्लाह पूछते हैं कि इस पर मेरे बंदे ने क्या कहा। तो फरिश्ते कहते हैं कि उसने इस पर सब्र किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को कहते हैं कि तुम लोग गवाह हो जाओ और उसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ, और उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दो कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की और सब्र किया। इसके लिए उस बंदे के लिए तुम लोग जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम क्या रखो, बैतुल हम्द। तो ये है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी के लिए आसानी पैदा करता है, जो शख्स किसी के लिए आसानी पैदा करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दर्जे को बुलंद फरमाते हैं और उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है कि आज हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे की आसानियों को देखकर जलते हैं, हसद करते हैं, या फिर ये कि उनको परेशान देखना चाहते हैं या उनके लिए परेशानी पैदा करते हैं। तो अपने आमाल की खबर लें कि वो किस तरह का अमल कर रहे हैं। तो उन्हें चाहिए कि हमेशा वो आसानी पैदा करें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, उनके लिए वो कोई हल बताएं जिससे आसानी, या आसानी पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए
کوئی آسانی پیدا کرے گا تو اس عمل پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح سے جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، ایک تو ہوتا ہے کہ غلط پر ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اسی لیے اب ہم نہیں لڑیں گے، نہیں جھگڑیں گے۔ لیکن دوسرا کہ وہ حق پر ہے، اس کے باوجود بھی وہ جھگڑا چھوڑ دے، نہیں لڑے، صبر کر لے، تو یہ ذرا سا مشکل کام ہے۔ اور اپنے اعمال میں جھوٹ بولنا اور گناہوں کو ترک کر دے تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اطراف میں، جنت کے بیچ میں اور جنت کے اعلیٰ درجے پر اس کے لیے گھر بنائیں گے، یعنی اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی جنت میں مزید مخصوص جگہ اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی گھر تعمیر کرتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ بہت بڑے حصے کا گھر اللہ کے لیے بنوا دیتا ہے۔ اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں کیا بتایا گیا کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اب اس گھر کی سائز بڑا ہو یا ایک جھونپڑی نما ہو یا اس سے بھی چھوٹا پرندے کے گھونسلے جیسا ہو، یعنی اگر اس کو اس کی استطاعت نہیں ہے تو مسجد کے اندر کوئی ایک حصہ یا اس سے چھوٹے حصے کی کوئی وہ تخلیق کروا دیتا ہے، بنوا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے کہ ایک مسجد بنوا دے، مگر اس حدیث کے اندر 3 طرح کی بات کہی گئی۔ پہلی کہی گئی کہ جو مسجد بنوا دے، دوسری بات کہی گئی کہ اس سے چھوٹا، یعنی مسجد نہیں تو مسجد سے چھوٹا جھونپڑی نما کوئی حصہ بنوا دے، یا پھر اس سے بھی چھوٹا پرندے کے گھونسلہ نما۔ پرندے کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تو اتنا بڑا بھی اگر مسجد میں آپ کوئی کام کروا دے رہے ہیں، ان تینوں کام کے بدلے بڑا بنوا دیے یا اس میں کوئی بڑا حصہ تعمیر کروا دیے یا اس کا چھوٹا، ان تینوں کام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرتبہ دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے خاص ایک جگہ بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے تو وہ سلام کو آپس میں پھیلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، اور جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرے۔ تو ایسے عمل کرنے پر بھی کیا ہے؟ جنت میں گھر بنانے کی بشارت دی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے بھی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ آپ کو اتنی ساری خوشخبریاں سنائی گئی، اتنے سارے اعمال کے بارے میں بتائے گئے، اور ہم یہ ہیں کہ ہمیں بدعت سے فرصت نہیں ہے، ہمیں ایسے اعمال کو کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں اور اس پر اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ پوری جنت ہی ہم نے خرید لی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے ہمارے معاشرے میں جو اعمال رائج ہیں اور جن عملوں کو ہم دین کا نام دے کر کے پیش کرتے ہیں، اس کے نہیں کرنے والے کو مختلف القاب دیتے ہیں، بہت ساری باتیں سناتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس میں سے کون سا ایسا عمل ہے جو کتاب اور سنت سے ثابت ہے اور اس پر ثواب دینے کی بات کہی گئی ہے؟ تو یہ بات سب سے اہم ہے کہ کوئی بھی عمل اگر ہے اور اس پر ثواب کی بات کہی گئی ہے تو ثواب اور عذاب، سزا اور جزا، یہ دینے کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کسی عمل کے بدلے کسی کو سزا دیں اور کسی عمل کے بدلے کسی کو جزا دیں، یہ آپ کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی کام کو کر کے اور اس پر یہ لگا دیتے ہیں کہ اس پر اتنا ثواب ہے، اس پر اتنا ثواب ہے، وہ ثواب دے گا کون؟ امت مسلمہ کو
ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ثواب دے گا کون؟ جب تمام نبیوں کے سردار کائنات کے امام کو اس کام کا اختیار نہیں دیا گیا، یہ اللہ کے پاس ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی اور نبی اور رسول کون آ گیا جو اس بات کو بیان کرے اور ان عملوں کو معاشرے میں رائج کرے جو غیر مسنون ہیں، غیر شرعی ہیں، اور اس پر وہ ثواب دینے کی بات کریں۔ اس کی مثال ہمارے درمیان کہ جیسے دیکھیے 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ غور کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت جو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص ہر روز 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ ایک عمل کیا ہوا کہ جو ظہر سے پہلے کی 2 رکعت 4 رکعت سنت پڑھے اور ظہر کے 4 رکعت فرض کو پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو 12 رکعت سنت مؤکدہ کو ادا کرتا ہے ہر روز، 12 رکعت سے مراد فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر کی 6 رکعت اور یہ عشاء کی 2 رکعت اور مغرب کی 2 رکعت، تو یہ کل 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے جس کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری آ گئی تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، فرض کے لیول میں نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ مجبوری، بہت مجبوری کے تحت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں چھوڑنا ہے، ایسے چھوڑنے پر گناہ ہے۔ تو اس عمل کے کرنے پر کیا کہا گیا؟ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ قضائے عمری، قضائے عمری، قضائے عمری میں نے ہم تو 50 سال کے ہو گئے یا 30 سال کے ہو گئے اور ہم کو معلوم نہیں تھا، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کے ماں باپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان کو یہ جاننا ہے اور اس کے والدین کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ مرد ہو یا عورت 7 سال کے بچے پر اسلام کے تمام احکام لازم ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کتنے کے ہو گئے ہیں؟ 30 کے، اور 7 سے 30 کے درمیان جتنا وقفہ گزرا آپ فرض نماز نہیں پڑھے ہیں۔ تو فرض نماز صرف تھوڑی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کے ہیں اس کو آپ نے ادا نہیں کیا ہے، تو اب فرض نماز نہیں پڑھیں، ابھی آپ کو شعور ہوا، جانکاری ہوئی کہ نہیں یہ نہیں پڑھنا تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، تو آپ اس کا شارٹ کٹ راستہ نکال رہے ہیں۔ کیا نکال رہے ہیں؟ قضائے عمری، قضائے عمری، یعنی عمر بھر کے نماز کو اس طرح پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا، یا اتنا صدقہ دے دیں گے تو معاف ہو جائے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ اس کو اس طرح پڑھ لیں گے تو معاف ہو جائے گا، یا اتنا صدقہ نکال دیں گے تو معاف ہو جائے گا، مگر یہ بتائیے کہ اس کام کے کرنے پر اتنے دنوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا اس صدقہ نکالنے پر آپ کو اتنے دنوں کی نماز کا ثواب دے دیا جائے گا، یہ کام کرنے کا اختیار کون رکھتا ہے؟ یہ کام کرنے کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ نے کیا اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اتنے سالوں کے نماز چھوڑ کے اور اس طرح کر لیں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا؟ یہی اصل سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے نہیں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں حکم دیا ہے، تو آپ کس کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان نمازوں کو جن کو آپ نے چھوڑا ہے اس کے لیے اب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ نماز کی پابندی کیجئے، مت چھوڑیے، اور ان نمازوں کے لیے چونکہ وہ چھوڑے ہیں آپ نے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی آپ معافی مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ مگر وہ جو اس کے لیے طریقہ آپ نکال رہے ہیں کہ اس طرح صدقہ کر دیں، اس طرح سے فلانا دن کو اس طرح نماز پڑھ لیں گے، اتنا رکعت میں اتنا بار پڑھ لیں گے، یہ آپ کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، نہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے بدعت۔
یعنی شریعت میں جو کام نہیں ہے یا جس کام کے کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے یا جس کام کو منع کر دیا گیا ہے اس کے الگ آپ ایک طریقہ نکالتے ہیں، وہی ہے بدعت۔ یہ ہے اس کی تعریف۔ اور ہمیشہ کسی بھی عمل کے بارے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ جب وہ آپ کر رہے ہیں تو اس کا شریعت نے کیا طریقہ بتایا اور جس طریقے پر آپ نے کیا ہے وہ مقبول بھی ہے یا نہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر بیان کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہاں کس کو مخاطب کیا گیا؟ ایمان والوں کو، کافروں اور مشرکوں کو نہیں کہا گیا۔ کہا گیا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لو۔ تو یہ کس کو مخاطب کیا گیا؟ ایمان والوں۔ اور یہ آیت جو پہلے پہل اتری تو ہم آپ نہیں تھے، وہاں صحابہ کرام کی ذات موجود تھی۔ اور کیا آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ذات آپ کی اطاعت نہیں کرتی تھی؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرتی تھی؟ پھر اللہ نے یہ بات کیوں کہی؟ تو اس کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے اس کے شان نزول کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی کام اچھا سمجھ کر دیا کرتے تھے، یا یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے تو منع نہیں کیا ہے، اچھا ہی کام ہے، اس کے کرنے میں کیا برائی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے ہم سب کی اصلاح کر دی۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے ہم سب کی اصلاح کر دی کہ ہر وہ اچھا کام جس کو آپ اچھا سمجھ لیں وہ اچھا نہیں ہے۔ ہر اچھائی جب تک کہ اس پر مصطفیٰ کی مہر نہ لگے تب تک وہ اچھائی نہیں بن سکتی ہے، اور ہر برائی جب تک کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہ لگے تب تک وہ برائی نہیں بن سکتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اچھائی اور برائی کے ناپنے کا پیمانہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہونی چاہیے، اور اسی پر ہماری نجات ہے، اور یہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم جو اللہ نے کہا، تو صراط مستقیم کا یہی معنی ہے کہ ایسا سہل راستہ جو چلنے والے کے لیے آسان ہو، ایسا راستہ نہیں جو چلنے والے پر مشکل ہو۔ تو اسلام کا راستہ انتہائی سیدھا سادھا اور صاف ستھرا، سہل اور آسان ہے، تو اسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں پکا سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔